نہ یزید کو جانتا کیا، نہ کسی صحابی انہوں نے روکیا، نہ خط لکھنا رہا کوئی بے ایمان سی، سارا کوئی یزیدی حکومت کا کارنامہ سی، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد سارے وہ ہی حاکم سی، انہوں اپنے ہتھی ماریا اور صاحب من رہے بس ہی ماریا، کوفیہ نے اسے سازش کی کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 ماہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں نہ کی، حق رکھدا، زندگی پر بھی نہ رکھدا، اور یہی حضرت معاویہ یزید دا قصور ہے کہ وہ بیعت منگ لی سی، بیعت منگی نہیں جاتی۔ یاد رکھو بیعت دا مطالبہ ہی جرم ہے، بیعت نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، صرف بغاوت کرنا، کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہوئے گڑبڑ، اسی نہیں پرویز مشرف نوں مندے، کوئی قانون نہیں اللہ بسان تنگ کرے بے حیران کرو میں ٹھیک ہے، جمہوریت فرقہ لانا، اسی ایوب نوں نہیں ووٹ دیتے، سمجھ سی نہیں حق، کوئی آئین اور دین نہیں آتا، تسی حیران کرو بھائی جڑے اختلافی رائے رکھ دو رکھن، اس سے سمجھو اسلام دی خوبی ہے کہ علی اور ہاشمیہ 6 مہینے بیعت نہیں کی، کسے نہیں پوچھا، کوئی تشدد نہیں کیتا، کیا انہاں دی رائے نہیں مینوں صحیح حق مندے نہ من، گڑبڑ تو نہیں کوئی کر رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ جڑے مدینے دے سردار سی، حضرت علی تے 6 مہینے بعد ہاشمیہ کیوں نے مرد تم تک نہیں کی، نہ حضرت ابوبکر دی کیتی ہے نہ بعد حضرت عمر دی کیتی، ایڈا وڈا کہ مکے جا کے حضور دی بیعت انہیں کیتی تھی، اور رسول اللہ نے مدینے سارے دا چارج انہوں دیتا کہ میرے آن تو پہلا تو ہی مدینہ تھا، سید النقبہ سی، اور حضرت ابوبکر دی بجائے انہوں لوگ خلیفہ بنایا، یہ کسوں دا دین ہے کہ لوگوں نے کیا جائے تو بیعت کر دے، وہ آندا میں نہیں تینوں خلیفہ من رہا، تو اینا مطالبہ کر سکتا میں گڑبڑ نہ کری ٹھیک مگر بیعت کر میری، میں آنا نہیں تینوں میں جائز خلیفہ منا کیوں بیعت کر، بالکل ظلم ہے، اندھیر نگری آئین دے خلاف ہے، دین دے خلاف، دین کوئی نہیں آتا کہ لوگوں کو زبردستی بیعت لئی جائے۔ اس تو اگر 6 مہینے بیعت نہیں کی انہوں نے سمجھا بھی سانوں مشورے شریک نہیں کیتا اور دس دیتا، 6 مہینے بعد جب حضرت ابوبکر نے اپنے مکان سے بلایا، صحیح بخاری اور مسلم دعا جا کہ اسی تیرنا کوئی حسد نہیں کر دے، جو اللہ نے تینوں حکومت دیتی ہے تے سانوں کو ساڑ نہیں، مگر ایک گرا ضرور ہے کہ رسول اللہ دے قریبی ہون پروں اسی یہ اپنا حق سمجھ لے سانوں مشورے چ بلایا جائے، کیوں نہیں بلایا؟ رسول اللہ دی میت پئی رہی اور اسی حضور کو بیٹھے رہے تو جا کے پھر اس بیٹھک سے فیصلہ کر رہے، ایک حضرت ابوبکر صرف روندے رہے، بالکل اس میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ حضرت علی نے کہا سی رسول اللہ دا خاندان اس لائق بھی نہیں سی مشورے جی بلا لیا، باقی بعد مسلمانوں دی بہتری بنا کر چلو اسی ہنگامہ نہیں چاہتے، اسلام خرابی نہیں چاہتے، بیعت کر جی۔ حضرت سعد بن عبادہ نہیں کی۔ غدیر قوم والی روایت نا مدینہ ترم علی باب و علم کا شہر کے اسناد کے بارے بھائی غدیر قوم والی روایت چیک ہوئی گئی، میرے بھرا نے جس نے لکھا کہ وہ غدیر قوم دا خطبہ جڑا میں دسیا وہ جو گل ہے کہ میں 2 عظیم چیزاں چھڈ چلیا اور نال یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو میرے نال محبت کردا اس پہ لازم ہے کرینا محبت رکھے۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اٹھ کے مبارک دیتی کہ علی مبارک ہے کہ آج تو جے وڑا بھی کلمہ گو قیامت تک ہونا مرد مومن عورت انہوں دا مولا بن گیا محبوب، جو ایمان ہوگا تیرنا محبت۔ اے حدیث نہیں اس موقع سے فرمائی، اے ہور لکھی جاندی ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ، اے صحیح نہیں، یہ سند بہت کمزور ہے، یہ ضعیف روایت ہے، او 2 ٹھیک ہے، تارکن فیک مستقلین من کنت مولا فعلی مولا جی۔ اے کی حافظ زبیر صاحب بھی لکھیا میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں مخالفوں کو فرد مارا یا نہیں، یہ خود ہی شہید ہوتے رہے، نہیں آپ سب جنگ ہوئی پوری جنہیں انہوں کو مارے گئے اپنی تعداد تو زیادہ مارے نا، پہلا جب تک مبارزہ سی ایک آؤں سی میدان سے لائی گیا سارے، اور پھر عمر بن سعد نے کہا کیوں مرن سے تو لے جاتا، انہوں پتا یہ جانا تڑی چ لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو مرن نہیں آئے ہوئے، انہوں نے کوئی نشہ میدان تو ادھا باری باری جا کے کیوں مرنا، جنگ ملغوبہ کرو، سارے حملہ کر دو، اور جو رش کر دیتا پھر تھوڑے جا ساتھی سے وہ شہید ہو گئے، پہلا نہیں چھڈیا جڑا آیا مقابلے، وہ ساری تفصیل جڑیاں کتاباں انہوں نے کھول کے دسے، ایک نے نبیڑے آتا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ذرا بدعت کے متعلق تھوڑا سا بتائیں، اور بدعت کی چاہیے بچہ ایسی جڑی گل ہوئی سی یہ بارے چ سوال ہوندے، باقی بدعت کے بارے چ تسی پوچھ لے، ہن پوچھ لو کی وہ کھول کے دسو جی۔ بدعت کی کوئی اقسام ہے؟ کہتے ہیں کوئی بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ۔ اصل میں بات یہ بچہ کہ جن علماء نے بدعت کا لغوی معنی لیا، ایک معنی ہوتا ہے لغت میں، جیسے صلاۃ کا معنی عربی زبان میں لغت میں صرف دعا ہے، مگر ہوں اب شریعت میں یہ نماز کے معنی میں بولا جاتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ شامل، تو لغت میں بدعت ہے ہر نئی چیز، بے شک وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ کہلاتی ہے بدعت، دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ اس لحاظ سے جنہوں نے سوچا نا انہوں نے کو 2 قسمیں کرنی پڑی کہ اگر وہ دنیا کی چیز ہے ثواب عذاب کی بات نہیں، مثلا سپیکر اب میں استعمال کر رہا ہوں، اینک لگا رہا ہوں، ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہوں،
یہ کوئی کافر مومن یہ سمجھ کر نہیں سوار ہوتا کہ جہاز میں سفر میں اتنا ثواب ہے، گاڑی پر اس سے کم ہے. یہ ثواب عذاب کی چیزیں نہیں، اس کو کہا جاتا ہے ارتفاقات، کہ زندگی گزارنے کے لیے صورتیں. اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں. اگر یہ بات ہو کافر کیوں شریک ہو؟ جو یہ سمجھنا کہ ہر نئی چیز، ان کو یہ فرق کرنا پڑا کہ اگر وہ نئی چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے دین کی نہیں، وہ ہوگی بدعت حسنہ. یہ گاڑیاں ٹریکٹر وغیرہ، اس لیے جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو محنت کے استعمال، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ثواب کے لیے سمجھے. یہ کافر بھی لگا رہا، میں بھی لگا رہا. جب آئے گی بات کہ درود شریف پڑھو، کھانے پر ختم پڑھو، سکھ ہندو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں. یہ آپ کرتے ہیں ثواب کے لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقترابات، کہ یہ دنیاوی دندے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے کام. جنہوں نے یہ مراد لی کہ صرف دین میں بدعت ہوتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، حضور نے محض احدث نہیں فرمایا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس کام میں، دین میں نہیں نکالی. وہ تو پھر بیٹا ایک ہی قسم کرتے ہیں کہ دین میں نئی بات جو ہوگی ثواب عذاب کی، وہ بدعت ہوگی اور بدعت سے ضلالت ہی ہوگی. اور اگر بدعت لغت والی کہ نئی، بے شک دنیا کی ہو یا دین کی، پھر دو قسمیں کرنی پڑیں گی. کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں نئی ہیں، حضور کے بعد نکلی ہیں ایجادیں، اس وقت تلوار اور تیر تھا، بیٹم بم، تو یہ بدعت پھر حسنہ بن جائے گی. یہ فرق کرنا پڑے. بات دونوں کی ایک ہی ہے. جو پہلے ہی بدعت کا دائرہ تنگ کرتے ہیں کہ دین میں جو بات نکالی جائے بدعت، ان کو تو دو شاخیں نہیں کرنی پڑتی، وہ بدعت ضلالت ہی کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ دین ہو، دنیا، نئی بات جو حضور کے بعد نکلی وہ بدعت، ان کو پھر فرق کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں تو وہ حسنہ ہے، اگر وہ دین کی ہیں تو ضلالت ہی. بات وہیں آ جاتی ہے کہ دین میں ہوگی تو دونوں گروہ مانتے ہیں کہ وہ ضلالت ہی ہو. اب کوئی مثال دیں نا، مسئلہ واضح ہو جائے. نشانی یہی سمجھے کہ جو کافر مسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوتے ہیں وہ دنیاوی دندے ہیں، اس میں نئی باتیں روز نکلتی رہیں، کوئی بات نہیں. جب بات آئے گی کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، وہاں دیکھیں گے کہ یہ اگر حضور نے نہیں بتائی، حدیث میں نہیں آئی، تو کیوں نہیں نکالتے. جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی؟ بہت اچھی بات ہے. یہی زہر پھیلایا ہوا نا، جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی، اس سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا. بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو. پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل جو تھے نا، ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو. قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی. ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے. بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اتنی سرسری بات ہوتی، مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی. یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے، صحابی نہ اٹھتے، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے. جب 40,000 مدینہ میں تھے، انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بے بس کر دیے تھے 600 نے، تو صحابہ کیا رہے؟ پھر دو تعریفیں کرتے ہو، دنیا اٹھتے تھے، 600 نے ڈوا رہی ہے. اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے. بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی، کوئی مفسد نہیں تھے، شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے. میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا، اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے. شرارتی نہیں تھے. عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے، جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے. جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی اللہ کو اتارا اور چھڑی توڑی تھی، وہ حضرت جہدہ غفاری تھے، وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے. کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی. ساری امت ان کے ساتھ تھی. تبھی اسی صحابہ اور انصار نے کوئی مدد نہیں کی. وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، یہ کیوں ٹھوکریں مسلط کی ہیں؟ ولید بن عقبہ کو کر دیا کوفہ میں. صحیح مسلم دیکھے، شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی، بے ہوش. پھر کوڑے مارنے پڑے. انہوں نے کہا سعد بن ربیع وقاص کو کیوں معذور کیا؟ جب حضرت عثمان نے یہ تقریر فرمائی کہ میں نے کنواں خرید کر دیا، میں نے مسجد میں اب آگے جو انہوں نے کہا صحابی تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا، مگر اس کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ آپ حکومت کا نظام ان ٹھوکروں کے حوالے کر دیں. وہ پرانے صحابی کیوں ہٹائے؟ صرف ایک بات پر وہ ہوتے تھے کہ وہی لگاؤ جو ابوبکر، نہ کوئی سبائی، نہ کوئی شرارتی، کچھ نہیں تھا. اسی لیے لوگوں نے آپ کی مدد نہ کی.
اور قاتل جو تھے جب بغاوت ہوتی نا بیٹا اب شریعت میں